بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی پر جادو کروانے والے کو 3 نقصان ضرور ہوتے ہیں۔ کسی پر جادو کرنا یا اسے اذیت دینا کسی کے لیے آسان ہو سکتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جو شخص جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جادو کرنے یا کروانے والے کے ساتھ 3 نقصانات ضرور ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جادو، خاص طور پر سیاہ جادو یا کالا جادو، تباہ کن ہوتا ہے، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے جو روحانی، نفسیاتی، سماجی اور اخروی نقصانات کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جادو کرنے والے پر آنے والے 3 بڑے اور بھیانک نقصانات بتانے والے ہیں۔ ایسے نقصانات جو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ آخر میں آپ ایک جادوگر کی زندگی کا ایسا دلخراش اور عبرت انگیز واقعہ بھی سنیں گے جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری حقیقت واضح ہو سکے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جادو کروانے والا کس طرح خود اپنی زندگی کا دشمن بن جاتا ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جادو کے اثرات صرف سامنے والے پر نہیں بلکہ جادو کروانے والے پر بھی کیسے خطرناک ثابت ہوتے ہیں؟ کیا حقیقت میں جادو کروانے والے کے 3 لازمی نقصانات ہوتے ہیں، اور وہ نقصان کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان طاقتوں کے پردے کے پیچھے ایک خفیہ حقیقت چھپی ہوتی ہے؟ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا مضمون پیش کرنے جا رہا ہوں جو جادو کروانے والے کے ہونے والے نقصانات کی خبر دیتا ہے۔ اس مضمون کا نام ہے کسی پر جادو کروانے والے کو 3 نقصان ضرور ہوتے ہیں۔ یہ مضمون صرف معلومات نہیں بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کے دل و دماغ میں تجسس اور حیرت کے نئے رنگ بھر دے گا۔ بظاہر آنے والے عمل اور چھوٹے سے قدم کبھی کبھار اتنے گہرے اثرات چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کی سنجیدگی کا اندازہ صرف بعد میں ہوتا ہے۔ اس مضمون میں ہم آپ کو ایک ایسی دنیا کی سیر پر لے جائیں گے جہاں ہر چھوٹی کوشش کے پیچھے پوشیدہ نتائج اور غیر مرئی اثرات چھپے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک معمولی عمل کبھی کبھار اس شخص کی زندگی کے گوشے گوشے میں غیر مرئی زنجیروں کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور کیسے طاقت کے پردے کے پیچھے چھپی حقیقتیں آخرکار سب کے سامنے آتی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جادو کروانے والے کے لیے چھپی ہوئی حقیقتیں کیسے سامنے آتی ہے اور اس کے اثرات کس طرح پھیلتے ہیں، تو یہ مضمون آپ کے لیے ایک آنکھ کھولنے والا اور تجسس بھرا تجربہ ثابت ہوگا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جادو، خاص طور پر سیاہ جادو یا کالا جادو، تباہ کن ہوتا ہے، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے جو روحانی، نفسیاتی، سماجی اور اخروی نقصانات کا باعث بنتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں جادو کو شیطانوں کا سکھایا ہوا علم قرار دیا گیا ہے جو انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ اس سے سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جادو شرک اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے جو روحانی تباہی کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو 7 ہلاک کن گناہوں میں سے ہے۔ یہ جادوگر کے ایمان کو تباہ کر سکتا ہے اور اسے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ جادو کرنے والا یا اس کا شکار ہونے والا نفسیاتی مسائل جیسے خوف، اضطراب، بے چینی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ شیطانی قوتوں کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے جن سے جادوگر تعلق رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثر سے آپ کی ذہنی حالت متاثر ہوئی تھی، لیکن اللہ نے آپ کو شفا دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو ذہنی طور پر انسان کو کمزور کر سکتا ہے۔ جادو کا ایک بڑا مقصد لوگوں کے درمیان نفرت، دشمنی اور جدائی پیدا کرنا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں ذکر ہے کہ جادو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ کسی پر جادو کروانے والے کو
تین نقصان ضرور ہوتے ہیں۔ ان تین نقصانات میں پہلا نقصان ہے رزق میں کمی۔ جادو کروانے والا جس طاقت کا سہارا لیتا ہے اس کی زندگی کے سب سے اہم پہلوؤں میں سے ایک یعنی رزق لازمی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ رزق وہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہر بندے کے لیے مقدر ہے، لیکن جو شخص دوسروں پر جادو کرواتا ہے اس کی تقدیر میں چھپی ایک خفیہ کمی خود بخود نمودار ہونے لگتی ہے۔ بظاہر وہ دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہر چھوٹا قدم اس کی دولت، کام اور مواقع کو نقصان کی طرف دھکیلتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے بڑھا دیتا ہے، اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ جو شخص جادو اور حرام طریقے اختیار کرتا ہے وہ اس بڑھوتری سے محروم رہتا ہے اور اس کے وسائل سکڑنے لگتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں پر ظلم کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت نہیں ہونے دیتا۔ جادو کروانے والا یہی ظلم خود بھی کرتا ہے اور اسی کے نتیجے میں اس کی زندگی میں گھٹن اور کمی آ جاتی ہے۔ یہ کمی صرف مالی نہیں بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں محسوس ہوتی ہے۔ کاروبار، روزگار اور تعلقات سب متاثر ہوتے ہیں۔ ہر قدم پر ایک چھپی ہوئی رکاوٹ سامنے آتی ہے اور وہ شخص جو دوسروں پر اثر ڈالنے کی کوشش میں ہوتا ہے آخر کار اپنی زندگی کے سب رنگوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ نقصان اس کے لیے ایک خفیہ انتباہ ہے جو طاقت کے غلط استعمال کا انجام ہمیشہ خود انسان کی زندگی پر بھاری پڑتا ہے اور اس کے اثرات اکثر دیر پا اور ناقابل نظر ہوتے ہیں۔ کسی پر جادو کروانے والے کو تین نقصان ضرور ہوتے ہیں۔ ان تین نقصانات میں دوسرا نقصان ہے ذہنی اور جسمانی بیماری یا کمزوری۔ جادو کروانے والا جس راہ کا انتخاب کرتا ہے وہ بظاہر دوسروں پر اثر ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، مگر اس کے اعمال کا عکس سب سے پہلے خود اس پر پڑتا ہے۔ ذہن میں بے چینی کے سائے گہرے ہو جاتے ہیں، خوف کے لمحات پڑ جاتے ہیں اور جسمانی طاقت میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب ہر دن کی معمولی مصروفیت بھی اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے اور وہ اندرونی و بیرونی کمزوری کی گرفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنے آپ کو برباد کرتا ہے اللہ اس کا بوجھ بڑھا دیتا ہے اور وہ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاتا۔ جادو کرنے والے کے اعمال اسی نصیب میں بندھے ہیں اور اس کی توانائی اور صحت پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر ظلم کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے اللہ اس کے جسم و جان پر عذاب اور کمزوری ڈال دیتا ہے۔ جادو کرنے والا جو غیر مرئی طاقتوں کا سہارا لیتا ہے وہ اپنی صحت اور ذہنی سکون دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم میں تھکن، کمزوری اور بیماری کے آثار نمودار ہوتے ہیں اور ذہن خوف، تشویش اور الجھن میں ملوث رہتا ہے۔ یہ نقصان اتنا چھپا اور غیر مرئی ہے کہ اکثر لوگ فوری طور پر نہیں دیکھ پاتے، مگر جو شخص غور سے دیکھتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ جادو کرنے والے کی زندگی میں یہ ذہنی اور جسمانی کمزوری ایک غیر مرئی سزا کی طرح کام کر رہی ہے۔ ہر طاقت کے غلط استعمال کے پیچھے ایک خفیہ سبق چھپا ہوتا ہے جو آخر کار اس کے لیے ناقابل نظر نقصان کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کسی پر جادو کروانے والے کو تین نقصان ضرور ہوتے ہیں۔ ان تین نقصانات میں تیسرا نقصان ہے گناہوں کا بوجھ اور آخرت میں عذاب۔ جادو کروانے والا جو دوسروں پر غیر مرئی اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک نہ ختم ہونے والی روحانی بھاری بوجھ کے آغاز کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ ہر عمل جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے لیے ایک غیر مرئی زنجیر کے مانند ہے جو اس کی روح اور کردار کو دبانے لگتا ہے۔ یہ بوجھ صرف دنیاوی زندگی میں محسوس نہیں ہوتا بلکہ آخرت میں اس کا عذاب بھی یقینی ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور جو شخص کسی ناحق کام میں مشغول ہوتا ہے وہ اپنے لیے عذاب جمع کر لیتا ہے اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ جادو کروانے والا خود اپنے اعمال کی سزا میں گرفتار ہوتا ہے اور ہر ظلم اس کے روحانی وزن کو بڑھاتا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر بلا وجہ تکلیف پہنچاتا ہے اللہ اسے اس عمل کا بدلہ
دنیا اور آخرت دونوں میں دیتا ہے، یعنی ہر چھوٹی یا بڑی کوشش جو کسی پر نقصان پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے اس کا اثر سب سے پہلے جادو کروانے والے پر پڑتا ہے۔ یہ نقصان اتنا خفیہ اور گہرا ہوتا ہے کہ جادو کرنے والے کو خود بھی فوری احساس نہیں ہوتا۔ روح میں ایک مسلسل اضطراب، نادی میں دل اور خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ شخص اپنے اعمال کے عذاب کے بوجھ میں دب جاتا ہے۔ یہ خفیہ سبق ہے کہ طاقت اور اثر ڈالنے کی خواہش جب حرام طریقے پر مبنی ہو تو اس کے نتائج ہر لحاظ سے تباہ کن اور ناقابل نظر ہوتے ہیں، اور آخرت میں اس کا حساب سخت اور بے رحم ثابت ہوتا ہے۔ ایک وقت کی بات ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کے ایک نازک مقام پر پہنچا جہاں اس کی خواہشیں اور حرص اس کی عقل پر غالب آ گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے نقصان پہنچانے کی کوششیں شروع کر دی، لیکن اسے اس بات کا شعور نہیں تھا کہ ہر عمل کا عکس سب سے پہلے خود اس پر پڑے گا۔ وہ ہر روز چھوٹے چھوٹے جادوئی عمل اور رازدانہ طریقے اختیار کرتا تاکہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکے اور خود کو زیادہ طاقتور محسوس کرے۔ شروع میں تو سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، مگر جلد ہی زندگی کے چھوٹے چھوٹے شعبے اس کی گرفت سے نکلنے لگے۔ اس کا روزگار جو پہلے مستحکم اور پرسکون تھا، آہستہ آہستہ غیر مرئی رکاوٹوں کا شکار ہوا۔ چھوٹے مواقع بھی اسے حاصل نہیں ہو پاتے تھے اور اس کی دولت وسائل میں غیر معمولی کمی محسوس ہونے لگی۔ وہ ہر دن اپنی محنت میں تھکن اور ناکامی کا سامنا کرتا، مگر یہ سب اس کے اعمال کے چھپے ہوئے نتائج تھے جو وہ محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں اس قسم کی کمی کا آغاز ہوا جسے دیکھ کر دوسرے لوگ حیران رہ جاتے، مگر اصل حقیقت اس کے لیے ایک خفیہ سبق کے مانند تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی جسمانی طاقت اور ذہنی سکون میں بھی زبردست کمی آئی۔ وہ ہر دن تھکا ہوا محسوس کرنے لگا، اس کے جسم میں غیر معمولی کمزوری پیدا ہو گئی اور ذہنی کشمکش اسے ہر لمحے گھیرنے لگی۔ وہ خوف و اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا اور چھوٹے سے چھوٹے مسائل بھی اس کے لیے ناقابل برداشت لگنے لگے۔ دن رات اس کے دل و دماغ میں ایک غیر مرئی طوفان برپا تھا اور ہر کوشش کے ساتھ یہ طوفان مزید شدت اختیار کر رہا تھا۔ وہ پہلے جس توانائی اور عزم کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، اب وہ سب ایک بھاری بوجھ بن کر اس پر گرنے لگے تھے۔ سب سے زیادہ دلخراش حقیقت یہ تھی کہ اس کے اعمال نے اس کے روحانی بوجھ کو بھی بڑھا دیا۔ ہر ظلم، ہر چھوٹا نقصان جو اس نے دوسروں کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے ایک غیر مرئی زنجیر کی طرح کام کر رہا تھا۔ وہ اپنی روح میں ایک مسلسل اضطراب محسوس کرنے لگا اور اس کے دل میں ندامت اور خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ تنہا ہوتا تو اپنے اعمال کی تلخ یادیں اسے پریشان کر دیتی۔ اس نے محسوس کیا کہ طاقت کا غلط استعمال ہمیشہ انسان کی زندگی پر بھاری اثر ڈالتا ہے اور ہر چھوٹا عمل ایک لمبی درد بھری زنجیر کی ابتدا بن جاتا ہے۔ ایک دن وہ ایک گوشے میں بیٹھا اپنے اعمال کے نتائج پر غور کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کبھی اس کے ہتھیار تھے اب کسی طرح محفوظ اور خوشحال نظر آ رہے تھے اور وہ خود غیر مرئی مسائل، بیماری اور ذہنی دباؤ کی جال میں پھنس چکا تھا۔ ہر چھوٹا عمل، ہر چھوٹا جادو یا طلسم اس کے لیے ایک سبق کے مانند ثابت ہوا اور اسے احساس ہوا کہ جو طاقت وہ دوسروں پر آزمانا چاہتا تھا وہ خود اس کے لیے ایک عذاب بن گئی۔ یہ شخص اب نہ صرف دنیاوی مشکلات سے دوچار تھا بلکہ روحانی طور پر بھی دباؤ میں تھا۔ اس نے جان لیا کہ ظلم اور نقصان پہنچانے کی خواہش انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے اور یہ کہ آخرت میں اس کے اعمال کا حساب بھی اتنا سخت اور بے رحم ہوگا کہ کوئی بھی دنیاوی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ اس کی زندگی کے ہر گوشے میں چھپی ہوئی کمی، بیماری اور خوف اس کے اعمال کا عکس تھی اور اس نے سمجھ لیا کہ طاقت کے غلط استعمال کی سزا ہمیشہ سب سے پہلے اس کے کرنے والے کو ملتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک گہرا اور پر اثر سبق دیتا ہے۔ طاقت اور اثر ڈالنے کی خواہش اگر حرام طریقے پر مبنی ہو تو اس کے نتائج
نتائج ہر لحاظ سے تباہ کن اور ناقابل نظر ہوتے ہیں۔ جادو کے ذریعے کسی بھی چھپی ہوئی طاقت کا سہارا لینا، چاہے وہ بظاہر دوسروں کے لیے استعمال ہو، در حقیقت اپنی زندگی کے لیے خود ساختہ سزا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہر عمل کا عکس انسان کی زندگی کے گوشے میں غیر مرئی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، اور آخرکار وہ شخص جس نے دوسروں پر اثر ڈالنے کی کوشش کی سب سے زیادہ متاثر خود ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ چھپی ہوئی زنجیروں کے ذریعے واپس انسان کی زندگی پر آتا ہے، اور طاقت کے غلط استعمال سے بچنا ہر عقل مند اور نیک شخص کے لیے لازمی سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے جو اپنے وقتی نفع کی خاطر دوسروں کی زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بنائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں سرخ روی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔